دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 214 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا چیز وہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دیں جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، تو ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم بلائی کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 17 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی وجہ سے حضرات صحابہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بدو آ جائے، دیہاتی آ جائے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے۔ بدو ناواقف ہوتے تھے تو ان کا سوال کیا کوئی انداز بھی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا بھی نہیں مانتے تھے، محسوس نہیں فرماتے۔ ایک آدمی آ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے چادر ڈال لی گردن میں، کہتا جو اللہ نے تمہیں دیا مجھے بھی دو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک دیہاتی آ گیا اور آ کے کہتا یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، باقی کسی پہ رحم نہ فرما۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، اور پھر جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب حضرات صحابہ دوڑے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کہو اس کو۔ اس نے جب اچھی طرح اپنی حاجت کر لی تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو قریب کر کے سمجھایا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، یہ کوئی پخانہ کرنے کی جگہ تو نہیں۔ تو چند سوالات کا ذکر قرآن میں ہے جو حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ یہ سوال زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ نفلی صدقات کے بارے میں تھا کہ کیا خرچ کریں اور اس کا مصرف کیا، کہاں پر خرچ کریں۔ تو فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا چیز وہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، آپ کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے۔ قرآن مجید کے اندر مال کو خیر کہا گیا ہے، سورۃ العادیات میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔
انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں تک ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اتنا جو ہے یہ مال کی محبت میں سخت ہے. تو فرمایا کہ جو تم خرچ کرو من خیرن، مال میں سے، خیر مال کو کہا گیا ہے، فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرو، میری نیکی کا زیادہ مستحق کون ہے جس کے ساتھ میں بھلائی کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امہ کا، تیری ماں. پھر عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر کہا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. تو پھر چوتھی مرتبہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرا باپ، پھر تیری بھلائی اور نیکی کا مستحق جو ہے تیرا باپ ہے. پھر جو لوگ تیرے قریب ہوں ان کے اوپر خرچ کرو. تو یہ سوال نفلی صدقات کے بارے میں ہے. یاد رکھیں زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے، جن سے انسان پیدا ہوا ہے ان کو بھی نہیں دے سکتا، اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں دے سکتا. یہ کلیہ آپ یاد رکھیں، بڑا آسان ہے. جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن سے انسان پیدا ہوا ہے اس کو عربی میں اصول کہتے ہیں، سواد کے ساتھ، اصل، جو انسان کی اصل ہے. اور جو اس سے پیدا ہوئے انہیں فروع کہتے ہیں، اس سے آگے نکلے ہیں. تو فرمایا کہ کہہ دو کہ جو تم خرچ کرتے ہو من خیر، بلائی میں سے، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے خرچ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار تھے، تو حضور علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، بیمار پرسی کرنے کے لیے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی ہے اور مال بہت ہے، تو میں یہ سارا مال خیرات نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا چلو چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک. پھر اور اس نے اضافہ کیا، آدھا. سارا مال اس نے کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ آدھا کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں تیسرا حصہ خیرات کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک، یہ بھی زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے، اجازت دے. اور فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سوال سے بے نیاز چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بعد یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ آدمی مرتے ہوئے اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے. اگر اس میں زیادہ میں کر دی ہے تو وہ وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، 1/3 میں چلے گی. 3 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو 1 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مسجد پہ، مدرسے پہ، کسی ہسپتال پہ خرچ کر دینا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ کل ما انفقتم من خیر، آپ کہہ دو جو تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، تو والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو. رشتہ دار کو 1 روپیہ دو گے تو ثواب 2 کا ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. والمساکین، اور مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو. وابن السبیل، اور مسافروں کو دو. مسافر مہمان بھی ہوتا ہے. یہ سمجھے کہ اگر ایک آدمی مسافر ہے اور مال ختم ہو گیا ہے اور اپنے مقام پر وہ بہت مالدار ہے، کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیسے منگوا سکے، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. سمجھے؟ تو وابن السبیل، اور مسافروں کو، مہمانوں پر خرچ کرو. گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان نوازی کرنا مسلمانوں کی روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان جب پہلے دن آئے تو اس کی خوب خاطر تواضع کرو، یعنی تکلف کرو کھانے وغیرہ میں، اور باقی 2 دن ضیافت کرو. اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو پھر صدقہ ہے.
جو تم اس پر کرتے ہو وہ صدقہ۔ پہلے دن خوب اس کی خرط تواضع کرو، اور باقی 2 دن ضیافت ہے، اور 3 دن کے بعد کیا ہے؟ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبانوں کا خیال رکھے۔ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کسی کے گھر میں آ گئے نا مرید کے، تو وہ جا ہی نہیں رہے تھے، تو ایک دن تنگ آ کے مرید نے پوچھا کل آپ کا قیام ہے کہ کوچ ہے؟ یعنی آپ ٹھہریں گے یا جائیں گے؟ اگر آپ کا قیام ہے تو ہمارا کوچ ہے۔ اگر آپ ٹھہریں گے تو ہم جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اور مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، مہمانوں پر خرچ کرو۔ یاد رکھیں کہ جو مہمان آتا ہے وہ اپنا نصیب اور مقدر لے کے آتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تجھے خوشی ہونی چاہیے مقدر اس کا ہے اور تیرے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، سمجھے بھائی؟ بلکہ مہمان کے آنے کی وجہ سے انسان وہ نعمتیں کھاتا ہے جو عام جو ہے روٹین میں نہیں کھاتا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ دعا کرو مہمان آئیں اور ہم چیزیں کھائیں۔ خود تو تکلف نہیں کرتا، لیکن مہمان کی وجہ سے جو ہے نا کئی چیزیں جو ہے نا زیادہ کھا لیتا ہے۔ تو مہمان آنے سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے، ایسے مہمان نواز تھے۔ اور ان کی مہمان نوازی پڑھو، بچڑا ذبح کیا جب فرشتے انسانی صورت میں آئے۔ ہم تو آدھا کلو گوشت نہیں پکا سکتے، سمجھا رہی بھائی؟ فرشتے انسانی صورت میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر لیا۔ یہ مہمان نوازی تھی۔ تو ان کے آنے سے، مہمانوں کے آنے سے جو آدمی تنگ دل ہوتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان میں کمزوری ہے، کمی ہے۔ بعض قوموں میں ماشاءاللہ یہ اچھے چال چلن ہے کہ وہ مہمان کی بڑی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کی جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ اور جب سے یہاں پہ ہوٹلوں کا ایک جال بچھا ہے نا، ہم تو مہمان نوازی سے ویسے غافل ہو گئے۔ ان سے بھائی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو فرمایا کہ وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بلائی کرو گے، وہ چاہے مال خرچ کرنے کی صورت میں ہو یا اپنے جسم سے کسی کی خدمت کر دی، مدد کر دی، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں، سب اس کے علم میں۔